لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے نیک بندوں کی جماعت وہ بھی ہے کہ اگر اسلام کے اوپر وقت آ جائے، اگر دین کے اوپر وقت آ جائے، اگر اسلام کی عزت و عظمت کی حفاظت کا سوال آ جائے تو میرے دوستو وہ پانی سے وضو نہیں کرتے بلکہ اپنی گردن کو کٹوا کر کے خون سے وضو کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو پانی سے وضو کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے جن کے صدقے میں آج آپ کو اسلام نظر آ رہا ہے، وہ اس پانی سے وضو نہیں کرتے، وہ خون سے وضو کرتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پر جنگ ہو رہی ہے، جنگ احد زوروں کے اندر جاری ہے، زور شور سے جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شکل تھی بظاہر وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ ملتی تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر کے چہرے کو دور سے جب دیکھتے تھے تو لوگوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، ابو جہل کے صاحبزادے حضرت اکرمہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت اکرمہ نے دیکھا، انہوں نے خیال کیا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، حالانکہ مصعب ابن عمیر تھے، اور مصعب ابن عمیر میرے دوستو علم بردار تھے، اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا۔ میرے دوستو ہمارے ہاتھ میں خالی فلگ ہوتا ہے، اسلام کا پرچم، اسلام کی عزت و عظمت کا سوال نہیں، لیکن وہ لوگ اسلام کے پرچم کو ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ حضرت اکرمہ نے آن کر کے پیچھے سے جو اٹیک کیا، اللہ اکبر، تو میرے دوستو ایک ہاتھ اس کے اوپر جو مارا زور سے تو ہاتھ جو ہے کٹ گیا، اور ہاتھ کٹ کر کے تھوڑا سا یہ چمڑا رہ گیا، اور اس طریقے سے ہاتھ جو ہے وہ لٹکنے لگا۔ اسی ہاتھ کے اندر ان کا پرچم تھا اسلام کا۔ انہوں نے جو دیکھا کہ ہاتھ نیچے گرا تو فوراً دوسرے ہاتھ سے اسلام کا پرچم پکڑ لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم لوگوں کو تو میرے دوستو یہ روٹی مل جاتی ہے کھانے کو اور مفت میں سب کام مل جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ بس یہ میاں اسلام دیکھ لو، ایک ہاتھ کٹ گیا، نیچے گرا تو دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، حالانکہ دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی، اپنی جان کو بچانا چاہیے، لیکن تلوار کو پھینک دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں تلوار ہاتھ میں رکھوں گا تو اسلام کا پرچم نیچے گر جائے گا، اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنا چاہیے، ہاتھ میں لے لیا۔ اب یہ ہاتھ جو ہے جب یہ کٹ جائے گا تو وہ ایسے ایسے ہو رہا تھا، ڈسٹرب ہو رہا تھا، تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے الگ کر کے اور زور دیا اور ہاتھ کو الگ کر دیا۔ اب ایک ہاتھ سے جناب پرچم لیے کھڑے ہوئے۔ اب کافروں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ اب چلو یہ تو ابھی تو کوئی سیفٹی کے لیے تو کوئی چیز ہے نہیں ابھی۔ کافر نے آن کر کے دوسرے ہاتھ میں بھی تلوار ماری زور سے۔ اللہ میرے دوستو معلوم نہیں یہ حضرات اس زمین کے اوپر پہاڑ بن کر آئے تھے، معلوم نہیں کیا تھا ان کے پاس۔ اللہ دوسرے ہاتھ کو جو مارا زور سے تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا اور جھنڈا جو ہے وہ نیچے آنے لگا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ جھنڈا نیچے آ رہا ہے تو فوراً منہ سے پکڑ لیا جھنڈے کو۔ یہ ہاتھ بھی شہید، یہ ہاتھ بھی شہید، اور جھنڈا یہ جو پرچم جو ہے وہ پرچم کی جو ہے وہ منہ میں لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو یہ حضرات وہ ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ان حضرات کے صدقے میں ہم جیسے گناہگاروں کی کتنے گناہگاروں کی مغفرت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب منہ سے پکڑ لیا تو اب کافروں نے دیکھا کہ ابھی تو اور تو کوئی ہے نہیں، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت مصعب ابن عمیر کو تلوار ماری، آپ کی گردن کٹ گئی، اور اس وقت میرے دوستو اسلام کا پرچم نیچے گیا جس وقت آپ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نے آن کر کے پکڑ لیا۔ بتانا یہ ہے میرے دوستو
کہ یہ وہ حضرات ہیں کہ جو وضو بھی کرتے ہیں تو اپنے خون سے اور غسل بھی کرتے ہیں تو اپنے خون سے. یہی وجہ ہے کہ شہید جب اللہ کے راستے میں کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو، عالم ہو، صوفی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، سنت کے مطابق غسل دینا چاہیے، کفن پہنانا چاہیے. لیکن شہید جب وہ شہید ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کی شان یہ ہوتی ہے میرے دوستوں کہ نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ وضو دیا جائے گا. غسل اور وضو تو ہمارے لیے ہے، وہاں تو انہوں نے اپنے خون سے ہی غسل کیا اور خون سے ہی وضو کیا، سب کو ختم. یہاں تک کہ شہید کو اسی کپڑے میں اللہ کے یہاں سپرد کر دیا جائے گا جس کپڑے میں شہید کا دنیا سے انتقال ہوا. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وٹنس ہوتا ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے دین کی حفاظت کے لیے اپنی گردن کٹوا دی. میرے دوستو، یہ شہید کی گفتگو اور شہید کی بات میں اس لیے عرض کر رہا